پاکستان میں یا مختلف ممالک میں سعودی عرب کی تاریخ سے چاند کی تاریخ جو ہے ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر ہم اپنی 9 ذی الحج کے اعتبار سے روزہ رکھیں تو وہ یوم عرفہ نہیں ہے، اور اگر ہم یوم عرفہ کے اعتبار سے رکھیں تو وہ ہو سکتا ہے 9 ذی الحج نہ ہو. تو پھر کون سی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ یوم عرفہ جو سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے وہ اس کا اعتبار ہوگا یا 9 ذی الحج کا اعتبار ہوگا؟ یہ ہے اصل میں سوال، اور اس کے اندر علماء کا اختلاف. یہ چونکہ ایک اجتہادی بات ہے اور اس میں وقوف عرفہ کے دن کو ہی یوم عرفہ کہا جاتا ہے، لہذا بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ یوم عرفہ ایک اسپیسیفک اصطلاح ہے، ایک خاص اصطلاح ہے جو ایک خاص عمل کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ عمل عرفات کے میدان میں ہی سر انجام پاتا ہے. اور عرفات کے میدان میں جب وہ عمل سر انجام پاتا ہے تو یوم عرفہ سے مراد وہی دن ہے جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں وقوف کریں گے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس دن کا روزہ رکھیں گے، چاہے ان کے ہاں تاریخ 8 ہو، چاہے ان کے ہاں ذی الحج کی 9 تاریخ ہو، وہ اسی دن کا روزہ رکھیں. یہ ایک موقف ہے، یہ صحیح ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے مدینہ منورہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھوایا تو وہاں تو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ جو ہے وہ کس دن ہے، ہو سکتا ہے معلوم نہ بھی ہوتا ہو. اب دیکھیں آج کے دور میں اگر ہم آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج کے دور کا موازنہ کریں تو ایک مختلف قسم کی تصویر سامنے آتی. آج کے دور میں پوری دنیا میں تاریخ جو ہے اس کا تعین بھی ہو جاتا ہے اور معلوم بھی ہو جاتی ہے، اور 1 منٹ میں ساری خبریں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. تو کیا خیال ہے اس دور کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو سکتا ہے کہ ایک دن کی خبر جو ہے وہ دوسری جگہ دوسرے دن پہنچے؟ یہ بھی ممکن ہے. اب 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ کا اور مکہ مکرمہ کا، تو مکہ مکرمہ کے یوم عرفہ کی ایگزیکٹ تاریخ مدینہ منورہ پہنچ جاتی تھی کہ نہیں پہنچ جاتی تھی، یہ بھی کوئی حتمی اور بالتیقن یہ بات نہیں. روزہ جس نے رکھنا ہے وہ حاجی نے نہیں رکھنا، غیر حاجی کے لیے ہے. یوم عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے تو ہے ہی نہیں، لہذا یہ ہے ہی غیر حاجی کے لیے. تو اس کو یہ کہنا جو کہ علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد کی رائے ہے کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ ہی ہے، یعنی جس دن وقوف عرفات ہوگا. آپ اپنی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ یوم عرفہ کا اعتبار کریں گے. یہ ایک رائے موجود ہے، لیکن اس رائے کے اندر بہت سارا اشکال موجود ہے. مثلا یہ اشکال بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جس وقت عرفات میں وقوف ہو رہا ہو دنیا کے بہت سارے حصوں میں اس وقت رات ہوتی ہے، اس وقت روزہ دن ہوتا ہی نہیں. تو جب وہ پھر کس دن کا روزہ رکھیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چاند کی تاریخ کسی جگہ اگر پیچھے 1 دن ہو سکتی ہے تو وہ 1 دن آگے بھی ہو سکتی ہے. لہذا اگر کسی کی تاریخ جو ہے وہ فار ایسٹ کے کسی ملک کی جو چاند کے اعتبار سے 1 دن آگے کی ہو اور اس دن وہاں پہ عید ہو، جس دن وقوف عرفہ ہو رہا ہو سعودی عرب کے اندر اس دن وہاں پہ عید ہو، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وقوف عرفات وہاں اس دن ہو رہا ہے، تو گویا پھر آپ عید والے دن روزہ رکھیں گے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع کیا ہے. عید والے دن شیطان کے علاوہ اور کوئی روزہ نہیں رکھتا. لہذا یہ موقف تو ہے اور اس موقف کو کی قدر کی جانی چاہیے کہ اس لیے کہ بعض علماء کا موقف ہے، لیکن میری رائے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج کے دور میں. جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اطلاع پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا ظاہری طور پر کہ ہر جگہ پہ اطلاع پہنچی ہوئی ہو، جیسا کہ ہم حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری بستی میں سے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ تم لوگوں نے چاند دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے، اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اور اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھوا چکے تھے، آپ نے ان کی خبر پر کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پھر لوگوں کو عید کروا دی کہ آپ روزہ چھوڑ دو اور ہم عید کر لیتے ہیں، کیونکہ چاند انہوں نے دیکھا ہے. وہ کس بستی والوں نے کب دیکھا تھا، لہٰذا ایک بستی میں چاند کی تاریخ اور ہونا اور دوسری بستی میں چاند کی تاریخ ہونا یہ بالکل ممکن تھا. اور جب تک ذرائع ابلاغ نے اس قدر ترقی نہیں کی کہ اب تو گلوبل ولیج بن گئی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مطالعے کے فرق سے کب تاریخ کہاں کس ملک میں کیا تاریخ ہے، پہلے تو اس بات کا پتہ چل جانا ممکن ہی نہیں تھا. تو پھر وہ لوگ جن کو نہیں پتہ چلا وہ کس دن کا روزہ رکھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے وقوف عرفہ سے مراد 9 تاریخ کا روزہ ہے.
تو درست بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے. اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ حدیث کے اندر 9 ذی الحج کے روزے کا ذکر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھتے تھے. 9 ذی الحج. اور 9 جو ہے یہ بہت سارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ 9 بمعنی تاسع ہے. یہ ہے تو 9، اس کا مطلب ہوگا 9 روزے رکھیں، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 9 تاریخ تک آپ روزے رکھیں. اگر رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بھی مسنون ہے. لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ 9ویں کا تو رکھے، وہ تاسع ہے. لہٰذا تاسع جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس سے مراد 9ویں تاریخ کا روزہ ہوگا، نہ کہ آپ وقوف عرفات کے روزے کو اگر سامنے رکھیں گے تو بہت سارے اشکال اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. واللہ اعلم بالصواب. میری رائے اور میرا رجحان اسی طرف ہے.